اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ضلع کوٹدو اب یہ ضلع بن گیا ہے، پہلے تحصیل ہوا کرتی تھی اور یہ ضلع مظفر گڑھ کی تحصیل تھی پہلے۔ اب الحمدللہ اس کو ضلع کا درجہ دے دیا گیا ہے، اس لیے میں اس کو ضلع کہہ رہا ہوں۔ ضلع کوٹدو میں آیا ٹھہرا ہوں اس جگہ پر۔ جب آپ اس کی مکمل داستان سنیں گے، کہانی سنیں گے، تو اللہ کے نظام پر آپ بھی اللہ اکبر کہنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اور وہ شاعر کا ایک شعر ہے نا کہ زمین کھا گئی آسماں کہتے کہتے، اساں جیندے ہونے ہیں تو کیڑے ٹپے مرے نے ہیں، کیڑیاں گالیں کرنے ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں جو سارے گلو تکڑا تے ڈاڈھا تو کوئی ہے کہنا۔ اور پھر جب ہم مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتے ہیں تو بڑے بڑے نامیوں کے نام بھی مٹ جاتے ہیں۔ تو آج میں اس شہر کے اور اس دور میں جس دور میں ان کے پاس انتظام و انصرام تھا اس علاقے کا، اس زمانے میں تو ایسے سمجھیں کہ ضلع مظفر گڑھ میں اور ڈیرہ غازی خان تھا کہ ان کے نام کی گونج تھی۔ سردار ادو خان، یہ کوٹدو کا شہر انہی کے نام پر آباد ہے۔ یہ جو اسٹیشن کا نام ہے کوٹدو، یہ بھی انہی کے نام پر ہے۔ تو میں ان کی قبر پر آیا ٹھہرا ہوں۔ یہ بازار کے اندر ہے، کوٹدو کا یہ بازار ہے بہت بڑا۔ اس کے اندر سے آپ آئیں تو ایک چھوٹا سا احاطہ دیا ہوا ہے یہاں پر اس قبرستان کے ارد گرد، یعنی آج سے کچھ عرصہ پہلے تو یہ بہت بڑی جگہ ہوگی، لیکن اب سنگڑ دے یوں کو جان بچے۔ اور یہاں بھی یہ دیکھیں، یہ جو عمارات ٹھہری ہیں کمرے کی صورت میں، یہاں بھی کوئی چھوٹا موٹا کاروبار ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں میں اب وہ ادو خان صاحب کی آپ کو قبر پر لے کر آیا ہوں، جن کے نام پر یہ شہر آباد ہوا اور جو اس شہر کے حاکم تھے۔ یعنی یہ ریاست تو نہیں تھی کوٹدو، یہ یہاں یقیناً ان کے نام کا کتبہ ہوگا، لیکن اب دیکھیں یہ خالی جگہ بچ گئی ہے۔ میں نے یہاں سے مٹی کو ہٹا کر بڑی کوشش کی ہے جو شاید کوئی کتبہ نکل آئے، کیونکہ مجھے کچھ دوستوں نے بتایا تھا کہ کتبہ لگا ہوا ہے، لیکن یہ دیکھیں میں نے اب اچھی طرح اس جگہ کو کھودا بھی ہے، مٹی کو ہٹایا بھی ہے، لیکن یہاں کوئی کتبہ نہیں ہے۔ یہ جو سادہ سی قبر ہے یہ اسی انسان کی ہے جو کبھی اس پورے کوٹدو کا اپنے اختیارات کے حوالے سے حکمران تھا ایک طرح کا۔ کوٹدو کوئی ریاست تو تھی نہیں، یہ ریاست ڈیرہ غازی خان میں شامل تھا یہ علاقہ، اور ڈیرہ غازی خان کے نوابوں نے سردار ادو خان کو اس علاقے کے انتظام و انصرام کا انچارج سمجھ لیں بنایا ہوا تھا، اور بڑا بااختیار آدمی تھا۔ ادو خان کے متعلق یہاں جو بزرگ چند جو معلومات رکھتے ہیں ان سے اگر ملاقات کی جائے اور ان کے متعلق کہانیاں سنی جائیں تو دل اشعار اٹھتا ہے اور ان کی بخشش کے لیے دعائیں نکلتی ہیں دل سے۔ لیکن پھر جیسے ہم مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے اور سیانے بزرگ نیک لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ فانی دنیا ہے، آخر مٹی میں مٹی ہونا ہے، تو یہ کوٹدو شہر کا پورے کا یہ بہت بڑے علاقے پر یہ جو اس کو سمجھ لیں اس دور میں نام دیا گیا تھا کہ علیحدہ ٹکڑا بنا کر ایک چھوٹا سا حصہ بنایا گیا تھا اس ریاست کا، اور اس کا انتظام و انصرام جو تھا مکمل اختیارات کے ساتھ سردار ادو خان کے سپرد تھا۔ یہ دیکھیں اب یہاں اتنی بڑی شخصیت جو اس پورے علاقے پر کسی دور میں حکومت کرتی تھی، اس کے ارد گرد اس کے مزار کے ساتھ جو حالات ہیں وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ محکمہ آثار قدیمہ کو چاہیے تو یہ تھا کہ اس شخصیت کی قبر پر توجہ دیتے، اسے ذرا اچھی حالت میں لے آتے۔ اور ادو خان صاحب کے خاندان کے متعلق میں نے معلوم کیا تو معلوم یہی ہوا کہ ان کے خاندان کا کوئی بھی فرد میسر نہ ہے، یعنی علاقے کے جو لوگ ہیں
ادو خان صاحب کے خاندان کے جو اب سلسلہ تو چل رہا ہوگا، ان کی اولاد پھر آگے اولاد، لیکن اب ان کا اس حوالے سے کوئی تعارف نہیں ہے کہ یہ ادو خان صاحب کے خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو اس لحاظ سے بھی مجھے بڑی مایوسی ہوئی کہ اس علاقے کے حکمران یہ حکمرانی ہی تھی کہ اتنے بڑے علاقے کا پورا جو انتظام تھا انہی کے سپرد تھا۔ یہ ایسے سمجھ لیں کہ اس علاقے کے ایک چھوٹے سے حکمران کی حیثیت ہی رکھتے تھے، اور کیونکہ پھر یہ پورا شہر اتنا بڑا شہر ہے، آپ آئیں تو آپ اس شہر کی خوبصورتی دیکھ کر، اس میں تاریخی چیزیں دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اس شہر کو جب بسایا گیا تو اس کا نام ادو خان کے نام پر کوٹ ادو رکھا گیا۔ کوٹ کہتے ہیں قلعے کو، یقیناً ادو خان صاحب کی جو رہائش ہوگی اس وقت میں، اس کے ارد گرد بہت بڑی حویلی ہوگی، کیونکہ کوٹ قلعے کی دیواروں کو کہا جاتا ہے جو بڑی بڑی اونچی اور چاروں طرف ہوتی ہیں، اس کو کوٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ پھر کوٹ کے اندر جو رہائش گاہ ہوتی ہے وہ الگ سے ہوتی ہے۔ تو یہ کوٹ ادو، اس کا مطلب ہے کہ ادو خان صاحب کا یہاں بہت بڑا کوئی محل بھی تھا جس میں ان کی رہائش تھی۔ تو پھر انہی ادو خان صاحب کے نام پر یہ شہر کا نام رکھا گیا، اور یہ اسٹیشن جب بنایا گیا 1883 میں، یہ اسٹیشن کا افتتاح ہوا کوٹ ادو کا، اور بنا تو یقیناً اس سے بھی 4-5 سال پہلے اس کی تعمیر شروع ہوئی ہوگی۔ تو اس اسٹیشن کا نام بھی ادو خان صاحب کے نام پر کوٹ ادو جنکشن رکھا گیا، اور اس دور میں کیونکہ اتنی بڑی شخصیت یہاں دفن ہے تو انہی کے نام پر اسٹیشن بنا کر پھر اسے جنکشن کا درجہ بھی دیا گیا، تاکہ یہاں بسنے والے لوگوں کو تمام وہ سہولتیں میسر ہوں جو کہ ان کی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ تو جنکشن اسٹیشن اور یہ شہر جیسے عظیم حکمران ہی کہہ لیں، تمام اختیارات جو انہی کے پاس تھے ریاست کی طرف سے، یعنی ہر مقدمے کا فیصلہ کرنا، اور جو مرضی آئے، یعنی یہ کوئی آج کا دور تو ہے نہیں کہ عدالتوں میں گواہیاں لگیں گی، پھر ان گواہیوں کو دیکھ کر جج صاحبان فیصلہ کریں گے اور پھر اگلی عدالت میں اپیل دائر کر دی جائے گی۔ ایسا تو تھا نہیں، ایک ہی شخص جو حکمران ہوتا تھا وہی فیصلے کرتا تھا۔ اور اللہ کی کرم نوازی ایسی ہے کہ ہمارے وسیب میں جہاں جہاں بھی اس طرح کی شخصیات کے متعلق معلوم ہوتا ہے تو یہ جان کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ انتہائی انصاف پسند حکمران تھے۔ تو ادو خان صاحب کا نام بھی لوگ بڑے احترام سے لیتے ہیں کہ انتہائی انصاف پسند اور درد دل رکھنے والے حکمران تھے اس دور کے۔ اگرچہ یہ کوٹ ادو ریاست نہیں تھی، میں بار بار بتا چکا ہوں، یہ ریاست ڈیرہ غازی خان کا حصہ تھی، لیکن یہ بہت بڑا علاقہ جو تھا یہ ادو خان صاحب کی سربراہی میں چلتا تھا۔ تو یہ دیکھ لیں، اتنے بڑے علاقے کا ایک طرح سے نواب، حکمران یا مالک کہہ لیں، کیونکہ اس طرح کے لوگوں کی وعدے نہ مرضی دے بغیر چڑی پر نہ مرندی ہے۔ تو یہ دیکھ لیں کہ آج وہ کس حال میں اس جگہ پر موجود ہیں کہ بس میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں میں کوئی تبصرہ کر سکوں۔ اللہ سونا ادو خان صاحب دی بخشش فرماوے، انہوں نے درجات بلند کرے، اور حکومت وقت کو تے با اختیار لوگوں کو یہ طاقت دے کہ وہیں پاسے توجہ کر کے اس عظیم شخصیت، اس تاریخی شخصیت کے مزار کو اچھی حالت میں محفوظ کر لے۔ اللہ سونا تو کو بھی سلامت رکھے، جیو تے لکھ تھی وہ شالا۔